نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے پیارا عمل فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دم اور تعویذ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ یونس کی ورس 57 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور وہ نصیحت قرآن پاک ہے۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب جو اس سے نصیحت حاصل کرے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن ایک کھلی کتاب ہے اور یہ نصیحت ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ اگر مسلمان اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تو یہ مسلمان کی اپنی کمزوری ہے، لیکن وہ نصیحت موجود ہے۔ اسی طرح دوسری صفت کو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور تیسری صفت رب تعالیٰ نے شاہ فرمائی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ راہ ہدایت پر آ سکتا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ میں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کے تحت فرمایا کہ یہ حکم عام ہے کہ قرآن مجید کو روحانی امراض کے علاوہ جو جسمانی امراض ہیں، یعنی کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا علاج بھی قرآن مجید ہے۔ اسی طرح جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کی شفا بھی قرآن مجید ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام سید محمود آلوسی حنفی روح المعانی میں فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ بعض دل کی بیماریوں سے جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد اور کینہ دل کی بیماری ہے۔ حسد اور کینہ یہ دل کی بیماری ہے اور اس سے بعض جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ یہ حسد اور کینہ جسے اللہ محفوظ رکھے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ اور آگے امام آلوسی حنفی فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے جسمانی مرض کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی معارف القرآن میں لکھتے ہیں
در حقیقت قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے، خواہ وہ قلبی یعنی دل کی بیماری ہو، خواہ وہ روحانی بیماری ہو، یا بدنی ہو یا جسمانی ہو، ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب جو میں نے مفسرین اکرام کے اقوال نقل کیے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت، اب اس پہ جو ہے وہ کچھ احادیث پہ نقل کرتا ہوں کہ قرآن مجید کیسے شفا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت ابو الاحوص سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرا بھائی اپنے پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے، اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہے، اور وہ اپنے دور کے حکماء کے پاس گیا، ڈاکٹرز کے پاس گیا ہے، اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ اس کو شراب دی جائے تو اس کا پیٹ درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ناپاک اور پلید شے میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ شفا دو چیزوں میں ہے، قرآن مجید اور شہد، قرآن مجید اور شہد، اور دونوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث شفا ہے۔ امام ابن منذر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے، میں اپنے سینے میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ میں حضرت علامہ ریاض قاضی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے سور تھروٹ ہے، یعنی حلق میں درد ہے شدید۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنے اوپر لازم کر لو کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ درد دور ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے جہاں روحانی شفا عطا فرماتا ہے وہاں جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر مرض کی دعا ہے، خواہ وہ روحانی ہو، قلبی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو۔ اب ہم اسی آیت کریمہ کے تحت جو میں نے موضوع گفتگو لیا ہے تعویذ اور دم کے متعلق جو ہے وہ احادیث کو نقل کریں گے، پھر تعویذات کہ جائز ہونے پر تابعین کے فتاویٰ کو نقل کریں گے، اور پھر اس کے جائز ہونے پر فقہائے احناف کی عبارات، علماء دیوبند نے کیا کہا ہے اور غیر مقلدین نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے، ان کی تصریحات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے وہ سلسلہ وار نقل کریں گے۔ عربی میں تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں اور اس کی جمع تمائم آتی ہے۔ عقد کہتے ہیں کوئی چیز گلے میں ڈالنا، گلے میں لٹکانا۔ ابن اسیر جزری اور امام محمد طاہر پٹنی نے عقد التمائم کا معنی بیان کیا ہے کہ ڈوری میں پروئی ہوئی سیپیاں جسے سیشلز کہتے ہیں اور کوڑیوں کو اور تعویذات کو گلے میں ڈالنا، یہ معنی ہے عقد التمائم کا۔ اور امام ابن مسعود بغوی وہ فرماتے ہیں
کہ تمائم یعنی تعویذات یا سیپیاں یا کوڑیاں عرب کے لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں یہ ڈالتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے نظر نہیں لگتی. وہ سیپیاں ڈالی ہوئی ہیں یا کوڑی جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے یا ایسا تعویذ جس میں شرکیہ کلمات تھے وہ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ بچے کو نظر نہیں لگتی. شریعت نے اس کو باطل قرار دیا. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب تعلیم کی کمی ہوگی، اسلام سے دوری ہوگی، تو پھر ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں کہ وہ گاڑیوں کے آگے جو ہے وہ ایک جوتی لٹکائی ہوتی ہے، یہ کس لیے کہ گاڑی کو نظر نہ لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ توہمات ہماری سوسائٹی اور کلچر میں پائے جاتے ہیں، اور شریعت نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے. مسلم حاکم میں روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کے گلے سے تمیمہ کو کاٹ دیا، جو تعویذ ان کے گلے میں لٹکا ہوا تھا اس کو کاٹ دیا. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کتاب الطب میں باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے اور باب کا نام رکھا ہے باب فی تعلیق التمائم، یعنی تعویذ لگانے کا بیان. اور روایت جو پہلی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقا والتمائم وتولى شرک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا انہوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جادو، تعویذ گنڈا اور ٹوٹکا، یعنی بیوی سے محبت، بیوی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ خاوند مجھ سے جو ہے وہ محبت کرے اور اس کے لیے جو وہ جادو کرائے، اس کو ٹوٹکا کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے تمیمہ یعنی تعویذ کو گلے میں لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے، اور جس نے سیپی کو لٹکایا، یہ جو سی شیل ہے، اللہ اس کی حفاظت نہ کرے، اللہ اس کی حفاظت نہ کرے. یہ روایات مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، معجم الکبیر اور مجمع الزوائد میں نقل کی گئی. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر جائز تعویذ کون سا ہے جو ہم گلے میں ڈالتے ہیں؟ تو اب اس کو سمجھیے گا کہ دو اقسام ہیں. کچھ تعویذات جو ہے وہ ممنوع ہیں، وہ آپ گلے میں نہیں ڈال سکتے، اور کچھ تعویذات جو ہے وہ آپ جس کی شرع نے آپ کو اجازت دی ہے. یاد رکھیں شریعت کی تلوار ہمیشہ جو ہے وہ لٹکتی رہے گی. شرع نے جس کی اجازت دی ہے وہ بطور تعویذ جو ہے وہ آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں. اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ان کا اعتقاد یہ یاد رکھ لیں کہ وہ ادھار نہیں لیا گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں 100 سال یا 150 سال یا 80 سال کہیں سے جو ادھار نہیں لیا. جب ہم اہل سنت و جماعت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد السواد الاعظم ہے، میجورٹی آف امہ ہے، وہ جماعت جس کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ جماعت کا دامن تھام کے رکھو. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اب جن تعویذات کو منع کیا گیا ہے، میں پہلی دلیل دے رہا ہوں
امام بہقی کی، جن کا وصال جو ہے وہ 458 ہجری میں ہوا، یعنی کم و بیش 1100 سال پہلے کے امام اور محدث ہیں آپ۔ امام الحرمین آپ امام بہقی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ شافعی المسلک تھے، اور شافعی مذہب کی تائید میں، حمایت میں سب سے زیادہ شافعی المذہب میں امام بہقی نے کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں، اتنے بڑے امام۔ اور امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا قوت حافظہ اور فہم عطا کیا تھا، یعنی آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں، اور اس روایت کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا گیا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جن تمائم یعنی تعویذات کو شرک فرمایا ہے، اور جن تعویذات کو لٹکانے والوں کا یہ اعتقاد ہو، آپ آگے فرماتے ہیں کہ وہ شرک ہوں گے کہ وہ یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس تعویذ نے ہی مجھے جو ہے وہ مکمل عافیت اور حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح بیماری کا مکمل زوال، یعنی اسی تعویذ کی وجہ سے جو میں نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، یہی تعویذ مجھے شفا دینے والا اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ تھا۔ دیکھیں کیسے واضح فرما رہے ہوں۔ اب ہمارے یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے، وہی ہر مرض کو دور کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ جو تعویذ لٹکایا ہوا ہے، کیا یہی شفا دینے والا ہے، یہی تیری حفاظت کرنے والا ہے، یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ یہی کہے گا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں نے تو برکت کے لیے ڈالا ہوا ہے۔ یہی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ حالانکہ وہ کسی مدرسے میں بھی نہ گیا ہو، نہ پڑھا ہو، لیکن چونکہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانی عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ شفا دینے والا ہے، یہ تو میں نے برکت کے لیے ڈالا ہوا ہے، اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، میں نے اس لیے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں احادیث مبارکہ سے جو تعویذات نقل کیے گئے ہیں، میں نے اس کو جو ہے وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہی کہے گا نا وہ۔ لیکن آج دیکھ لیں، مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہے، لیکن آج بعض نام نہاد خشک ملا، وہ جنہیں بس تھوڑی سی پٹیاں پڑھا دی گئی ہیں اور تھوڑے سے اسباب یاد کرا دیے گئے، انہیں ہر چیز شرک نظر آتی ہے، ان کے دن رات اسی میں گزرتے ہیں کہ مسلمان بس مشرک بن جائے، انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ حرم مدینہ میں مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جو مسلمان وہاں پہ پاکستانی عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے جاتے، وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں کھڑے کر کے سامنے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سارے عقلی دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ اب اس پہ جو مسلمانوں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیکھ لیں، یہ تو ابھی 100 سال کا عقیدہ جو ظاہر کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں، سنیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ کو لٹکایا اور اس کا یہ اعتقاد ہو، یہ عقیدہ ہو کہ مصیبت ٹالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہر مرض کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر تعویذ کو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں۔ امام بہقی
جو کم و بیش 1100-1200 سال پہلے ہو گزرے ہیں، اور یہ آج کا خشک ملا اگر موجود ہو تو یہ تو ان کو بھی مشرک قرار دے دے۔ جن کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچی، جن کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک پہنچے، وہ محدثین حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو واضح فرماتے ہیں، آج وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کو شرک قرار دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت جو میں نے آغاز خطاب میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس روایت میں نقل کیا کہ دم، تعویذ، گنڈا، جادو اور شرک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دم اور تعویذ وغیرہ شرک ہے جو عربی زبان میں نہ ہو اور ان کے میننگز معنی معلوم نہ ہو۔ سو ایسے تعویذات جن میں شرکیہ کلمات ہوں، یعنی شرکیہ اللہ کو شریک ٹھہرایا گیا ہو، وہ تعویذات ممنوع ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور آج کل اگر آپ دیکھیں، یہ تعویذ گننے کا تو کاروبار ہے، یہ تو بزنس بن چکا ہے، اور سب سے کامیاب ترین بزنس جو ہے وہ دم رہ گیا ہے اور یہ تعویذ گنڈا رہ گیا ہے۔ میں دم پہ بولوں گا تو مکمل دم پہ انشاءاللہ بولوں گا کہ دم کی حیثیت کیا اور ہمیں کیسے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے کیسے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ جو ڈیجیٹل دم ہو رہے ہیں میں اس پہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں گفتگو کروں گا۔ علماء کا حق بنتا ہے کہ ان مسالت پہ کھڑے ہو کر اس عوام کی رہنمائی کریں۔ تعویذ سے کوئی شخص ولی نہیں بنتا۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہوا چلا گیا اور ہم جاتے ہیں بابوں کے پاس، وہ بابے کا تعویذ بڑا ہی کامیاب ہے جی، بڑا پہنچیا بزرگ ہے۔ بابو سے پوچھا بھائی کیوں پہنچا ہو بھائی؟ اس تعویذ جتا ہے ماشاء اللہ، مجھ دودھ نہیں سی لگی میں دودھ دینا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تعویذ جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے نا، میں آگے نقل کروں گا، امام ملا علی قاری حنفی نے اس کو لکھا ہے مرقات میں کہ یہ مستحب جائز عمل ہے، مستحب اور جائز عمل ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ لٹکا کے رکھیں، مستحب عمل ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس مستحب عمل سے آپ کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، بڑا پہنچے اب آپ یعنی۔ اور تاریخ تصوف میں آج تک میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری اور نہ کسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ تعویذ سے کوئی جو ہے وہ ولایت کے آخری درجے تک پہنچ گیا ہو۔ ہم تو اسے اٹھا لیتے ہیں۔ تعویذ سے جو ہے وہ کوئی ولی نہیں بنتا، ولی اگر بنتا ہے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بنتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپناتا ہے، قرآن و سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اس کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ ظاہراً بھی پاک ہوتا ہے، باطناً بھی پاک ہوتا ہے۔ اس کی مجلس میں جب بیٹھا جاتا ہے تو وہ علم کے موتی بھی کھیلتا ہے، اس کی مجلس میں جب بیٹھا جائے تو وہ قرآن و سنت کو واضح کرتا ہے، قرآن و سنت کو آگے پہنچاتا ہے، نہ کہ اپنی کرامتیں بیان کرتا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فتح الباری میں کیونکہ ہم جو ہے وہ کرامتوں والے بن گئے ہیں، فتح الباری میں امام ابو بکر فوری کا قول ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی پر جب کرامت ظاہر ہو تو اس پر واجب ہے کہ اپنی کرامت کو جو چھپا کر رکھے، نبی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معجزے کو ظاہر کرے، ولی اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ کرامت اس کے لیے استدراج ہو، کرامت نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ استدراج کیا ہوتا ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ سمجھے آپ، ہوا میں اڑ رہا ہے شیطان، اگر شریعت پر پابندی نہیں ہے تو اڑتا رہے ہوا میں،
پانی میں تیر رہا ہے، ولی نہیں بن سکتا جب تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو روایت میں نے نقل کی ہے، اب اس پہ جو ہے وہ میں محدثین کی شرح کو نقل کرتا ہوں کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو جادو ہے، تعویذ گنڈا ہے، ٹوٹکا ہے، یہ شرک ہے۔ اس پہ پہلی شرح جو میں نقل کر رہا ہوں ابن محمد الخطابی الشافعی، جن کا وصال 388 ہجری میں ہوا، 1200 سال پہلے کی کم و بیش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس حدیث مبارکہ میں سیپیاں تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن مجید سے برکت حاصل نہ کی جائے یا شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کے جو تعویذات ہوتے ہیں وہ گلے میں نہ لٹکائے جائے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ آیت لکھتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، اللہ سے ہی استعاذہ پناہ طلب کرنا ہے۔ پہلی شرح ملا علی قاری حنفی مرقات میں اسی ممانعت والی حدیث پر جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جن تعویذات سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے تعویذات ہیں، وہ تعویذ جو زمانہ جاہلیت کے ہیں، کیونکہ تعویذ کی جو قسم اللہ کے اسماء یعنی اللہ کے ناموں سے لکھے گئے ہوں یا اس کے کلمات، اب اس کا کلمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ان کی آیات سے ہوں، تو وہ جو ممانعت کی گئی ہے اس ممانعت میں یہ تعویذ داخل نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں بلکہ ایسے تعویذ مستحب ہیں، ایسے تعویذ مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے جو ہے وہ آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے، اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے، اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔ اب وہ جو اصل سنت سے معروف ہے، اب اس روایت کو میں نقل کرنے لگا ہوں، یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن اس روایت کو سننے سے حضرت عمر بن شعیب، اب میں دلیل پہ آ رہا ہوں، روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تعویذ لٹکائے ہوئے کو جو شرک کہا جاتا ہے تو وہ بڑی روایات نقل کریں گے۔ میں نے وہ ساری روایات اور اس کی شروحات کو نقل کر دیا کہ اس سے کون سے تعویذ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اب میں جو روایت نقل کرنے لگا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، کوئی مائی کا لال اسے رد نہیں کر سکتا۔ سند میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، میں پھر روایت بیان کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں جب اس روایت کو نقل کیا گیا تو اس کے حاشیہ میں یعنی جو پیج ہوتا ہے اس کی سائڈ پہ جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے اس پر امام اور محدث شیخ احمد شاکر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مستدرک حاکم، تیسرے بڑے امام، چوتھے بڑے امام کو بیان کر رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، صحیح الاسناد ہے۔ امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے آپ بھی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور اس کو ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ نقل کیا اپنی کتاب الطب النبوی میں، الطب النبوی میں۔ تو حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں سویا ہوا ہو اور ڈر جائے، تو ڈراؤنا خواب دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، تو جب وہ اٹھا ہے، اب دیکھیں حضور ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے لیکن وہ رہنمائی آج کتابوں میں بند ہے۔ ہم جہالا باپوں کے پاس دوڑتے ہیں۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو جو اس نے خواب میں دیکھا ہے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ نقصان سے محفوظ رہے گا، صرف یہ دعا پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے۔ اور جو نابالغ اولاد تھی، روایت میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُ كَتَبَهَا، جو نابالغ اولاد ہوتی تھی ان کلمات کو لکھ لیا جاتا، وَفِي سَقٍ، اور اس کا تعویذ بنا کر ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر صرف تعویذ لٹکانے کی روایت کو نقل کر کے امت کو تم مشرک قرار دے رہے ہو تو یہ شرک دیکھے کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ نہ کوئی عالم بچتا ہے، نہ کوئی محدث بچتا ہے، نہ کوئی فقیہ بچتا ہے، نہ صحابہ بچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اس حدیث مبارکہ کی شرح میں باقاعدہ محدثین نے کلام کیا، میں اس کو بھی نقل کروں گا اور سنیں اگلے کتاب میں، اور پھر اس کے بعد میں تابعین کے فتاویٰ کو نقل کروں گا کہ تعویذ لٹکانے جو ہے وہ جائز ہیں، اور اس کے بعد میں علماء دیوبند اور غیر مقلدین کی عبارات کو نقل کروں گا کہ ان کے اکابرین نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے تعویذ کو لٹکانے کے جائز ہونے پر۔ اور آج جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے، لیکن وہی آج لوگ جو ہے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیتے ہیں۔ میں یہ موضوع کیوں لیا، اس موضوع کو لینے کا سبب سن لیں اور پھر اس کے بعد سنتے ادا کر دیں۔ میں مسجد میں بچوں کو پڑھا کر نیچے آیا، وہ بچہ جس نے قرآن پاک مجھ سے سارا نہیں پڑھا تھا، وہ یہاں سے چلا گیا تھا، نیچے کھڑا تھا، اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نیچے آیا ہوں تو مجھے کہتا ہے استاد جی یہ جو تعویذ گلے میں جو آپ لٹکاتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا you have any evidence؟ yeah, I have many ahadith۔ ماشاءاللہ آپ محدث بھی بن گئے ہیں، قرآن ہی پڑھنا تھا اس بچے کو لیکن وہ محدث بن گئے ہیں۔ اور کس وجہ سے محدث بنا ہے؟ مجلس سے، مجلس سے بچایا کریں اپنے بچوں کو۔ تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اگر میں کہوں کہ I have many evidences اس کے جائز ہونے پر، پھر تم کیا کہو گے؟ کہتا ہے نہیں پھر بھی شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔